بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ان دو نعمتوں تندرستی اور فرصت کے متعلق اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین کرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث پیش کی ہے، اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو امانتوں کے تعلق سے بیان کیا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صحت اور فراغت فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتا اور ان کی قدر نہیں کرتا، اس لیے خسارہ اٹھاتا ہے اور فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنی صحت کو گناہوں میں برباد نہ کریں، بلکہ اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو اس کی فرمانبرداری کے لیے وقف کر دیں۔ فرصت کے اوقات آوارہ گردی اور خدا کی بغاوت میں ضائع نہ ہوں، بلکہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی وفاداری میں بسر ہو۔ بڑا کم عقل اور فریب خوردہ ہے وہ انسان جو تندرستی اور صحت کے دور اور فرصت کے وقت اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، بلکہ نفسانی خواہشات کا غلام بن کر رہتا ہے۔ جو شخص جوانی کے پرآشوب دور میں جذبات کو قابو میں نہیں رکھتا اور نہ ان سے صحیح کام لیتا ہے، وہ غلط راستے پر چل نکلتا ہے۔ جو شخص روح کے تقاضوں کو یکسر فراموش کر دے، بھلا دے اور اپنی باغ ڈور خواہش نفس کے ہاتھ میں تھما دے، اس سے زندگی کا نصب العین اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جوانی اور صحت کو اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی امانت سمجھتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ وہ لمحات فرصت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا کی اطاعت اور بندگی کا ترجمان ہوتا ہے۔ وہ بد اخلاقی کے سیلاب میں نہیں بہتا، بلکہ گناہوں کے طوفان کو روکنے کے لیے چٹان بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ غرض ہے کہ مومن اپنی فرصت اور تندرستی کو آخرت کا سامان فراہم کرنے میں صرف کرتا ہے۔ تو یہ دو نعمتیں جو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، یہ دونوں نعمتیں ہر انسان کے لیے آزمائش ہیں اور ایک امتحان ہے۔ صحت اور تندرستی بھی ایک امتحان ہے، اور فرصت اور موقع فراغت یہ بھی ایک امتحان ہے کہ انسان ان دونوں نعمتوں کو پا کر کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ صحت اور تندرستی جس کو کہ کہا جاتا ہے کہ صحت اور تندرستی یہ ہزار نعمت ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کو صحیح کام میں لانا چاہیے اور جوانی کو صحیح کام میں صرف کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ صحت جانے کے بعد تندرستی آدمی کی جب نہیں رہتی ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کسی مرض اور بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ اس لیے قبل اس کے کہ
بیماری آئے، اس کی صحت و تندرستی ضائع ہو جائے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ اس صحت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، فروغ دینے کے لیے ہمیں اس صحت کا پورا استعمال کرنا چاہیے، اور جو موقع اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، جو فرصت ہمیں ملی ہے، اس کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، فرصت کو لایعنی کاموں میں نہیں صرف کرنے چاہیے۔ یہ دو نعمتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے، ہم تمام لوگ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی اس دونوں نعمتوں پر غور کریں اور سوچیں اور فکر کریں کہ ان نعمتوں کا استعمال کہاں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔